السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ یہودیوں کے ہاں کسی کے گھر شادی تھی۔ وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دختر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کے آنے کی برکت سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ زہرا اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں۔ تم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں، حضرت فاطمہ شادی میں تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ثمر کی مالک خود جناب سیدنا فاطمہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر شادی تھی جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول علیہ السلام، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جناب امیر المؤمنین سے اجازت لے لوں تو چلوں گی۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر متفکر ہوئیں۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جاؤں یا پھر نہ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابو جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ جو اللہ کو منظور ہوگا۔ چنانچہ جناب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جانے کو تیار ہو گئیں۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات اور ملبوسات سے خوب آراستہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لباس اور زیورات تو قطعا نہیں ہیں، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شریک ہوں گی تو سب کی نگاہوں میں سبق و حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے حلے اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیورات اور خلعت سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر حضرت فاطمہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدنا فاطمہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے مکان پر پہنچے، تمام مکان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ ادھر جمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم قدا بن گیا۔ حضرت سیدنا فاطمہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ، میں بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اے میرے اللہ، برحق میں تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدنا فاطمہ کی آتی ہے دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا ہے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی
اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائے، اور اسی طرح صدق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد اور عورت مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔